بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ایمان والو، مت سوال کرو ان کے بارے میں کہ اگر جو ظاہر کر دی گئیں تم پر تو تمہیں اس کا نقصان ہوگا، تمہیں اس سے مشکل پیش آ جائے گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کیا اس پر، یعنی جو ایسا رویہ تم نے اختیار کیا اس سے پہلے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے، وہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی زیادتیوں کو بہت نظر انداز کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اب ہم بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ نساء ہی کی طرح سورہ مائدہ میں بھی آپ سمجھیے کہ اس کے آخری ثلث، آخری تہائی حصے میں اللہ نے سورہ مبارکہ میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے۔ سورہ نساء میں یہ سلسلہ شروع ہوا آیت نمبر 128 سے، اور یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا آیت نمبر 82 سے، اور سورہ مائدہ میں آخر میں 5 سوالات ہیں، 4 سوالات ہو چکے، اب ہم آخری سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں جو بھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس سے پہلے ایک تمہیدی بات ہے جس کو کہ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم مت سوال کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو اس سے تمہارا نقصان ہوگا، تمہیں اس سے مشکل پیش آئے گی، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن مجید خود واضح کرتا ہے آگے چل کے، وہ شریعت سے متعلق سوالات ہیں کہ جس میں بغیر وجہ کے انسان کرید کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کا حکم دیتے ہیں اپنے علم، اپنے پورے صورتحال کی حقیقت کے جائزے کے بعد، کہ کیا چیز ہے کہ جو اہل ایمان کو بتانی ہے، اور کیا بات ہے جو بتانی ہے، جو قیامت تک کے لیے بتانی ضروری ہے، جتنی بات بتانی ضروری ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا تو سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ پھر کوئی بات بیان فرمائیں گے، وہ بات ظاہر ہے چونکہ عمل سے متعلق ہوگی، شریعت سے، قانون سے متعلق ہوگی، تو اللہ کا جواب یہ بھی قانون کا حصہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جو قرآن مل رہا ہے اس کو سمجھا جائے، اس کو حاصل کر لیا جائے، اس کے سمجھ میں، اس کے فہم میں اگر کوئی مسئلہ ہے
تو یہ اور بات ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں مزید تفصیلات کی خواہش کی گئی، جو عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، عمل نہیں کرنا چاہتے، عمل سے گریز اور ٹال مٹول کرتے ہوئے وہ کچھ اور سوال کر بیٹھتے ہیں. شاید ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ اور وقت مل جائے گا. شاید ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی ان کو صورت نظر آ جائے جس سے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کے برعکس اللہ جو کہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا بات بتانی ہے اور کتنی بتانی ہے. اگر کہیں کسی بات کے سمجھنے میں کوئی الجھن ہے، عمل میں ایک سے زیادہ امکانات ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فلاں موقع پر اس پر عمل کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ سوالات پیدا ہوں گے. اور اللہ نے اس کو جاننے کے باوجود اپنے شریعت کو بیان کو اتنا رکھا جتنا کہ وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ بات کو سمجھیں، اور اختلاف ہو تو اختلاف کو گوارا کریں، اور ان کے لیے زندگی آسان ہو. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی حکم میں، کسی بات کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ پریکٹیکل دشواریاں ہیں، اور آیت اپنے مجموعی مزاج میں کچھ امکانات گنجائش کے رکھتی ہے، تو اس کو اختیار کیا جائے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ فقہ میں اس طرح سے گنجائش پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس کی شریعت کو جانتے ہیں. جب آپ ایک ایک چیز کی تفصیل معلوم کر لیں گے اور وہ بیان ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر ہم قیامت تک کے لیے محدود ہو جائیں گے، ریسٹرکٹڈ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ یہ چاہا کہ اس موقع پر کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو، اس طرح کے سوال نہ کیے جائیں کہ جن سوالات کے کرنے سے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہو، الٹا نقصان ہو جائے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب سمجھا کہ دین میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جو عالم بات بیان کر دے اس کو منوان مان لینا چاہیے. ایک عالم کو آپ چن لیں یا علماء کے ایک گروہ کو آپ منتخب کر لیں، اس کے بعد وہ جو آپ کو دین بتا رہے ہیں وہ بے چون و چرا آپ منوان اس کو قبول کریں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے ہاں دینی معاملات میں جو ایک بڑی مشکل پیش آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو صاحب قرآن کی جگہ پر رکھ لیا ہے. یعنی گویا کہ قرآن ان پر اتر رہا ہے، اور وہ چونکہ قرآن بیان کر رہے ہیں، اس لیے ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو قرآن بیان کرنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں. اس ذہنی ایٹیچوڈ کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اگر میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں شریعت کے احکام کی تفصیل کو مانگنے اور اس کے بارے میں جستجو کرنے سے روک دیا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تفصیل بھی بتا دیتا، جس سے کہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی شریعت کا حصہ بن جاتی. اب الحمدللہ قرآن مکمل ہو گیا، اللہ کی شریعت مکمل ہو گئی. اب ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں جاننا ہے، علماء کو اپنی بات بیان کرنی ہے، ہمیں ان سے پوچھنا ہے، ان سے سوال جواب کرنے ہیں. اب
کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی کہ میں نے آپ کو بات بتا دی، آپ براہ کرم اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں، اور اگر کوئی سوال کرے تو یہ آیت پیش کر دیں کہ قرآن کہہ نہیں رہا کہ مت تم سوال کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم پر ظاہر کر دی گئیں تو تمہارا برا ہوگا۔ نہیں، یہ کسی عالم، کسی پیغمبر کے علاوہ بعد میں آنے والے فرد کے لیے یہ بیان نہیں ہے، یہ بیان اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جو اللہ کے بیان، اللہ کی شریعت، اس کے حکم کو واضح فرما رہے تھے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کیا اس پر کہ جو ہو چکا۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، اس سے پہلے تنبیہ نہیں ہوئی، غلطی ہو گئی تو معاف کر دیا، پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں، اب اپنے رویے کو ٹھیک کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نہ جانے کیوں اس میں بھی اپنے لیے شریعت کی ایک مشکل پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی ہے تو پچھلی نمازیں بھی دہرائیں، ہم نے تو اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ بھی کر دیں، ہم نے تو روزے نہیں رکھے۔ ارے بھائی، جو آپ سے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے، آپ اب مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک، آپ آئندہ کی فکر کریں۔ اللہ نے آپ کے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی شوق سے کرنا چاہے بے شک کرے، دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالے، جس کے نتیجے میں انسان کہے کہ میرے لیے تو اب توبہ کرنی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے دین کے، اس کے پیغام کی یہ شان ہے کہ وہ سہل ہے، آسان ہے، قابل عمل ہے، لوگوں کو گنجائش دیتا ہے۔ فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ قد سالہ قوم، پوچھا اس کے بارے میں، یعنی ایسی ہی چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، اس کے بارے میں، کافرین، انکار کرنے والے۔ یہ اشارہ ہے یہودیوں کی جانب کہ یہودیوں میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے، قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں، اس کی آیات 67 سے لے کے 71 تک، جس میں اللہ نے ایک اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا ایک اپنا فیصلہ سنایا کہ ایک قوم کو ایک قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ قاتل کون ہے، وہ ایک گائے کو ذبح کرے۔ یہ ایک بات سیدھا سادہ حکم تھا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو۔ اب یعنی کھیتی باڑی کرتی ہے، ہل جوتتی ہے، پانی لاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی نیت ٹھیک ہی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ اوائڈ ہو کہ وہ گائے ڈھونڈیں اور اس کو ذبح کریں، تو انہوں نے ٹال مٹول کیا، کرنے کے لیے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ عمر پوچھی، عمر بتا دی، رنگ پوچھا، رنگ بتا دیا، اور اس کا پروفیشن پوچھا کہ کیا کرتی ہے، وہ بتا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حکم جو ایک بڑا سادہ حکم تھا، یعنی ایک گائے کو ذبح کرنا، وہ ایک نہایت مشکل ایک حکم بن گیا کہ وہ خاص گائے جس کا رنگ سنہرا ہو، شوخ رنگ ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل کم عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور نہ ہل جوتتی ہو، نہ پانی لاتی ہو، ہل چلاتی ہو، یہ سب یعنی بالکل ایک نخرے والی گائے بہت مشکل سے ان کو ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوالات اس نوعیت کے اس سے پہلے بھی یہ قوم نے کیے، یعنی یہودیوں نے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد اس کے بارے میں کافر بن گئے، انکار کرنے والے۔ یہودی انکار کرنے والے نہیں بنے تھے، یعنی اس معنوں میں کہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہیں، اپنے رویے سے کافر بن گئے۔ اور کفر رویے کا نام ہے، کفر کسی خاص مذہبی گروہ سے متعلق ہونے کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے
کہ اگر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہی ہے کفر۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کفر کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہے تو وہ کافر ہے، اور مسلمان ہے تو الحمدللہ مومن ہے۔ ارے بھائی، غیر مسلموں کو تو پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں پہنچا، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو پہنچ گیا نا، ہم تو اس کو مانتے ہیں، اور ماننے کے باوجود انکار کا رویہ، ٹال مٹول کا رویہ، نظر انداز کرنے کا رویہ، یہ وہ ہے کہ جس کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک قوم نے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان کے بارے میں انکار کرنے والے، یعنی اپنے رویے سے انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اب اصل بات آئی۔ پانچواں سوال یہ تھا، یعنی جو سورہ مبارکہ کے اصل ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو ذہنوں میں پیدا ہوا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں، غالباً تیسری آیت میں، دوسری ہی آیت میں، کہ یہ جو جانور ہیں، حدی کے جانور جو تم گھروں سے لے کے جاتے ہو اللہ کے گھر کے سفر میں، کہ وہاں پہنچ کر تم اس کو قربان کرو، جن کو سجایا جاتا ہے، جن پہ پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ محترم ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، یہ عام جانور نہیں ہیں۔ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی موجودگی کو، اس کی بادشاہت کو مانتے ہو، تو تمہیں پھر اللہ کی محترم قرار دی گئی چیزوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر بات یوں ہے تو پھر تو ہمارے ہاں، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں تو پھر اس طرح سے اور بھی کچھ محترم جانور ہیں، یعنی جن کا محترم ہونا یہاں ہمارے ہاں مشہور معروف ہے، تو یہ پھر معاملہ کیا ان کے ساتھ بھی ہوگا؟ یعنی یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ سب بھی تو محترم ہیں۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور ان میں آخری نر ہوتا۔ اس اونٹنی کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ اب یہ محترم ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جاتا اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ اونٹنی صائبہ ہے۔ وسیلہ، بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنے گی تو اسے بتوں کے حضور پیش کریں گے، اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر اگر وہ نر و مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے، اور ایسے نر کو بتوں کی نظر نہیں کرتے تھے، یعنی انہیں بھی چھوڑ دیا جاتا اور وہ بڑے محترم ہوتے۔ اسی طرح سے حام، اس سانڈ کو کہتے تھے جس کے صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی، اسے آزاد بھی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ پھر ان کا کیا کیا جائے، تو فرمایا یہ اللہ نے نہیں مقرر کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے نہ بحیرہ ولا صائبہ، نہ صائبہ ولا وسیلہ، نہ وسیلہ ولا حام، اور نہ ہی حام کو اپنے دین میں، شریعت میں کوئی مرتبہ مقام دیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے بدعت کا مسئلہ۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت اصل میں دین میں ان نئی چیزوں کو ایجاد کر کے انٹروڈیوس کرانے کا نام ہے کہ جو نئی چیزیں اللہ کے دین میں نہیں ہیں، اللہ کے دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین وہ پیغام ہے جو
اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا۔ اس سلسلے کا آخری اللہ کا جو اہتمام تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک وہ پیش کیا۔ جس چیز کو حضور نے دین قرار دے دیا وہ دین ہے، اور جس کو آپ نے دین نہیں قرار دیا وہ دین نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی کی یہ حیثیت نہیں، مجال نہیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی دینی عمل کرے اور اس کو دین کا نام دے کے مشہور کر دے اور لوگ اس کا بھی احترام کریں۔ یہ ایک بڑی سنگین چیز ہے۔ لوگ عام طور پر اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، اور ان کا خیال ہوتا ہے بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، اگر مرنے کے بعد 2 دن کے بعد قل کر ہی لیے، 10 دن کے بعد 10واں کر ہی لیا، اور 40 دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد 40واں کر لیا تو مسئلہ کیا ہے بھائی مل جل کے کچھ قرآنی پڑھتے ہیں نا، کچھ گٹھلیوں پر کچھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں ایسی کیا مشکل ہے؟ نیکی کا ہی کام ہو رہا ہے نا، بدی کا کام تو نہیں ہو رہا۔ گزارش یہ ہے کہ بدعت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اصل میں دین ہوتا ہے، یعنی وہ دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ قرآن نے بھی ابھی کہا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس لیے کہ دین تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ کو دین نہیں قرار دیا تو یہ کون ہے، کوئی شخص کون ہوتا ہے کہ جو اس کو دین قرار دے؟ جب اللہ نے قلوں کو، 10ووں کو، 40ووں کو دین نہیں قرار دیا تو کوئی اس کو دین کیسے قرار دے سکتا ہے؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو دین میں اضافہ ہوا۔ ایک ذرا سی وضاحت اور میں کر لوں کہ یہ جو اس کے علاوہ ہمارے ہاں بعض لوگ بات کو اس کی اپنی حد سے، جگہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سالگرہ، مہندی اور دوسری رسوم، یہ دین نہیں ہے۔ دین اصل میں اللہ کی عبادت، اللہ سے دعا، قرآن کو پڑھنا، ایک خاص موقع پر ایک خاص دینی رسم کی ادائیگی، یہ ان چیزوں کا نام ہے۔ تو سالگرہ کوئی مناتا ہے نہیں مناتا یہ اس کی مرضی ہے، اس کے اپنے اپنے دلائل ہوں گے، لیکن اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت اس دینی کام کو کہا جائے گا کہ جو دین کے نام پر لوگوں پر رعب ڈالا جاتا ہے اور لوگ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا نہ اس کو جاری کیا۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز اللہ نے شریعت اور دین کا حصہ قرار نہیں دی، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ انکار کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہ یہ دین ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ بھائی اگر دین ہے تو بتاؤ کہاں دین ہے، کہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں سے کہ جو دین کے نام پر کچھ نئی چیزیں ایجاد کر بیٹھے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت مانی جائے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ کچھ جانور ہیں، کوئی اونٹ ہے، کوئی سانڈ ہے، کوئی بکری ہے، وہ چل رہی ہے اور آپ کہیں نہیں اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب یہ جہاں سے چاہے پانی پیے، جو مرضی کھائے، یہ تو اللہ والی ہے، یہ تو اس کو چھیڑنا بہت بری بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ایک مذہبی تقدس کے طور پر آپ اس بات کو اختیار کریں گے تو یا تو یہ ہے تو پھر اس کو ثابت کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ واضح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ نے نازل کیا اور ظاہر ہے کہ رسول کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں
حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، جس پر کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وہی کافی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دین ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کی روایات پر مطمئن ہیں، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ فرمایا اولو کانا آباؤہم، کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پر تھے، تب بھی یہ کام کریں گے؟ یعنی انہیں تو خود ہی کچھ نہیں معلوم تھا، وہ تو خود بھی گمراہ تھے، تو کیا اس صورت میں بھی جو ہم آپ کو دین بتا رہے ہیں اس دین کو چھوڑ کر آپ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو اختیار کریں گے؟ کیا یہ رویہ ہے کہ جو آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے؟ یہ اور اس طرح کی کچھ آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جن کے بارے میں جب ہم آج کی اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کے دین کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے اور جو ہمیں سنت میں عمل کی صورت میں نظر آ رہا ہے، بس اسی کو اختیار کرنا چاہیے نا۔ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں یا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اور جب ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ تم آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے جواب میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تقلید کے قائل ہیں، تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں اس رویے کو کہ جس میں یہ طے کر لیا جائے کہ آپ اپنے علماء، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی بات کو آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل مانگے من و عن ویسے ہی مانیں گے اور ویسے ہی اختیار کریں گے۔ تو جب ایسے بھائیوں بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں ان آباء و اجداد کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جو نہ کوئی عقل سے کام لیتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ تو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، یہ تو ایک میراث ہے، یہ تو ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے دینی، اس ٹریڈیشن کو تو نہ ماننا ایک گمراہی ہے۔ تو یہ بحث ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے بہت۔ اس میں گزارش یہ ہے، بات تو لمبی ہے لیکن میں اختصار سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ کیا اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل سے کام لیتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا، تو اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لائے بتائے ہوئے دین کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے تو، میں مثال دیتا ہوں آپ کی جو صبح و شام میرے سامنے آتی ہے، قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ طلاق تو سوچ سمجھ کر دی جائے گی، یہ شوہر کو دینی ہے، اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ بات کہ جو آدمی بے سوچے سمجھے بولتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قسم کھاتا ہے لغو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، نہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے ہنسی مذاق میں، چاہے غصے میں، چاہے غیر ارادی طور پر انسان کے لفظ زبان سے طلاق کا لفظ نکل جائے تو یہ ایک ایسا چھرا ہے، ایک ایسا غلیل سے نکلا ہوا پتھر ہے کہ جو واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اہمیت دیجیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بزرگ یہ جاننے والے تھے، تو وہ زیادہ جانتے تھے۔ نہیں، اصل میں یہ پھر وہی مغالطہ ہے کہ جو ہمارے ہاں قرآن مجید کے سمجھنے میں لوگوں کو ہوتا ہے۔
قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی بزرگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے محسن ہیں، انہوں نے دین پر زیادہ محنت کی ہے، انہوں نے دین کو زیادہ سمجھا ہے، سبحان اللہ، اس لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ لیکن ان کے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے دلیل نہیں مانگیں گے، اور اگر ان کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ طلاق دینے کے لیے ارادہ، فیصلہ، عزم، اذا عزم الطلاق، یہ ضروری ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں کسی فرد کی، کسی عالم کی، کچھ علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی خبر کی کہ جو کسی نے سنی اور بیان کر دی، جس کے سچے ہونے، جس کے قابل اعتبار ہونے کا کوئی آخری حد تک وہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی، قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر ان الفاظ کا کیا مطلب کہ اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہدایت پر تھے، یہ اصل میں ایمفسائز کرنے کے لیے ہے۔ ایک برائی کے برے ہونے کی ایکسٹینٹ، اس کی حد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے جرائم کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر حق کے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ نعوذ باللہ حق کے ساتھ کسی وجہ سے قتل کرتے تو ٹھیک ہوتا؟ نہیں، قتل کرنا اصل میں جرم ہے، اور وہ بھی نبیوں کا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا، اور وہ ناحق ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت قتل کرو اپنی اولاد کو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ اس آیہ مبارکہ میں مفلسی کے ڈر سے جو بات بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مفلسی کے ڈر کے علاوہ کسی ڈر سے یا کسی اور وجہ سے آپ اولاد کو قتل کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اولاد نے بدتمیزی کی ہے، یا ہوم ورک نہیں کیا ہے، یا اسکول میں جانے سے انکار کر رہا ہے تو آپ قتل کر دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اصل حکم ہوتا ہے، اور ایک اس حکم کی اس نوعیت کا بیان ہوتا ہے کہ جو اس کی برائی کو، گھنونے پن کو، شناعت کو اور نمایاں کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر وہ کسی اور راستے کو اختیار کر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم نے ان کو جس چیز پر پایا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تب بھی کرو گے جبکہ وہ ان کے آباء و اجداد، کیا وہ تب بھی کریں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت پر تھے؟ تو یہ پہلی بات کے لیے باقاعدہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافی سٹیٹمنٹ ہے اس برائی کو نمایاں کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ہی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹکا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا سب کے سب کا، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا، فإن لم تفعل، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کی رسالت کا، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی آپ نے پیغام پہنچا دیا، اچھی طرح سے پہنچا دیا، بات سمجھا دی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہی عام آدمی کو بھی کہا گیا ہے
کہ تم نے اگر اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا، ان کے سوالات اعتراضات کے جوابات دینے کا، ان کے لیے دعا کرنے کا حق ادا کر دیا، اور کوئی شخص اس کے باوجود گمراہی پر اصرار کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، صحیح راستے کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے اوپر اس کو اتنا سوار نہ کر لو کہ معلوم ہو کہ تم اتنے مایوس ہو جاؤ کہ خود بھی اپنی راہ کو کھوٹی کر لو۔ کوئی یہ کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو یہ بات صحیح ٹھیک ہے، یعنی جب آدمی اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو دین کی دعوت دے تو اس دعوت میں یہ دردمندی ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے یہ بھی بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، اور یہ کام کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ لوگوں کے اوپر اصل میں ایک بات کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ زیادتی پر اتر آتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یہ تمہاری گھر والے، تمہارے بیوی بچے، یہ اگر دین کے دشمن بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں ایک جنگ کا ایک سما تم پیدا کر دو، ایک ماحول پیدا کر دو۔ نہیں، اگر تم معاف کرو، درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا ہے۔ تمہیں بات کرنی ہے، تمہیں بات سمجھانی ہے، تمہیں اپنا کنڈکٹ، اپنا رویہ پیش کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ سب کر لیا تو جو بھٹک گیا، جو گمراہ ہو گیا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمارے سوال کرتے ہیں، مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ جذباتی پن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو جوش دلانے کے لیے، کہ جناب ایک عورت کی وجہ سے 3 بندے مرد جہنم میں جائیں گے، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بھائی، پتہ نہیں بیٹا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا شاید، کہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتی تو یہ سب جائیں گے۔ یہ سب کیوں جائیں گے بھائی؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پر ہو، تو تم پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے تم اپنا کام کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، لوگوں تک بات پہنچاؤ، ان کے لیے خیر خواہی کرو، دعا کرو، لیکن اگر وہ گمراہ ہو جائیں تو تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا سب کو، فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، قریب آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے موقع پر، گواہی اثنان ذوا عدل منکم، یہ 2 عدل کرنے والوں کی ہوگی تم میں سے۔ اب یہ وہ سوال پیدا ہو گیا آخری کہ گواہی کا ذکر قرآن میں تھا، تو پھر گواہی سے وہ گواہی سامنے آ گئی جو کسی کی وصیت کے موقع پر کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک تصور ہے گواہی کا، شہادت کا، کہ ہم نے دین کی گواہی دینی ہے، تو وہ بڑے چھوٹے تمام معاملات میں، بڑا چھوٹا بھی ظاہر ہے ایک نسبت ہوتی ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ، تو اس میں وہ اسپرٹ نظر آنی چاہیے۔ اگر کسی چھوٹے معاملے میں انسان اس کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا خدشہ ہے کہ بڑے معاملات میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جب کسی کی موت قریب آ جائے اور وصیت کا وقت آ جائے تو 2 انصاف کرنے والے تم میں سے گواہی دیں، او آخران من غیرکم، یا اگر تم میں سے نہ ہوں تو پھر تمہارے غیر، تمہارے علاوہ دوسروں میں سے ہوں، یعنی مسلمان نہ ہوں تو غیر مسلم ہوں،
ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم کو موت کی مشکل مصیبت آ پڑے، تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی کسی نماز کے بعد بھی مسجد کا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک زیادہ تقدس حاصل ہو جائے گا اس سارے پروسیس کو۔ فیقسمان باللہ، تو وہ قسمیں کھائیں اللہ کی دونوں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، یعنی اگر تمہیں یہ شک ہو کہ نہ جانے یہ گواہی ٹھیک دیں گے یا نہیں دیں گے، تو تم ان سے اللہ کی قسم بھی، ہم کہتے ہیں اٹھوا لو۔ لا نشتری بھی ثمناً، ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، یعنی جو گواہی ہے جیسی ہے ویسی ہی ہم بیان کریں گے، ولو کان ذا قربا، چاہے وہ جس کا کہ اس گواہی کے، اس وصیت کے بدلنے سے فائدہ ہونے کا امکان ہے، وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ایک گواہی ہے، کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ اس کو بدل دو، اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو تب بھی تمہیں صحیح گواہی دینی ہے، اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی کہ اس گواہی کے دینے کے نتیجے میں کس کا نقصان ہوتا ہے، کس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَا نَكْتُمُ شہادت اللہ، اور تم یہ قسم کھاؤ کہ ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، یعنی یہ اب گواہی ہے اور یہ گواہی اللہ کی گواہی ہے۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، ہم اس صورت میں یقیناً گناہ گار ہوں گے اگر ہم نے یہ گواہی چھپائی یا اس گواہی کو جو اصل ہے اس سے بدل دیا، یعنی اصل حقیقت کو بدل دیا۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، پھر اگر ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ دونوں، یعنی یہ جو گواہ ہیں، یہ کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فآخران یقومان، تو کچھ دو اور کھڑے ہو جائیں، یعنی اس موقع پہ کہ جب ان کا خیال ہے کہ یہ غلط گواہی دے رہے ہیں، مقامہما، ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے کہ جن کو حق ہے پہلوں کے مقابلے میں، یعنی وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ ان کے مقابلے میں کہ جو اس سے پہلے گواہی دے رہے تھے وہ گواہی پیش کریں، یعنی وہ ان کے مقابلے میں اپنی بات کو بیان کریں، اور یہ کہیں لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ احق ہے، زیادہ حق پر مبنی ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے، فرمایا انا اذا لمن الظالمین، ہم اس صورت میں کہ اگر ہم جو گواہی ان کے مقابلے میں دے رہے ہیں وہ گواہی غلط ہوئی تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ادنا، اس سے، یعنی یہ جو ارینجمنٹ ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا، ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ گواہی صحیح پیش کی جائے گی، اس کا غالب امکان ہے، اور او یخافوا ان تردوا ایمان بعد ایمانہم، یا انہیں اندیشہ ہوگا، یعنی جو پہلے گواہ ہیں دو، وہ گواہی دیتے ہوئے اس بات کو بھانپتے ہوئے، اس کا امکان سمجھتے ہوئے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں اور بھی گواہی دے سکتا ہے، تو اس خدشے کی وجہ سے وہ اپنی گواہی کو ٹھیک رکھیں گے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو کبھی
ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو سمجھو، اس کو اہمیت دو، اور یہ جان لو کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کی اصل حقیقت کو اگنور کر کے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے فائدے اور اپنے رشتہ داروں کے فائدوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. میں ان آیات کا ترجمہ اب دوبارہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش میں کر رہا ہوں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی، لیکن میری گزارش سمجھی نہیں گئی. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اب میں یہ دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں. جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے بھیج دیں. اب وہ نمبر کے جو پہلے بھی لکھا گیا تھا میں دوبارہ بول رہا ہوں، اگر میں پاکستان کا کوڈ بھی اس میں ڈال دوں تو 0092-335-4944936 0092-335. اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان سے آپ کریں گے تو 0335-4944-936. اس میں واٹس ایپ پہ آپ مجھے ابھی سوال بھیجیں گے تو میں ابھی اس ترجمے کے دوبارہ کرنے کے بعد اس کا جواب دوں گا. بعض لوگوں نے پچھلی مرتبہ یہ سمجھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پر کر دیں تو میں پھر آپ کو جواب دے دوں گا بعد میں. نہیں، وہ مجھے مشکل پیش آتی ہے ادھر یہاں اسکرین پر پڑھنے میں، تو میں نے اس کا ایک بندوبست یہ زیادہ بہتر محسوس کیا ہے کہ آپ میں سے جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ برائے کرم اس نمبر پر جو ہمارے دوست محمد عباس نے میرا نمبر ڈال دیا ہے، ٹھیک، اس پہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. اب میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر مجھے کوئی سوال میرے واٹس ایپ نمبر پر آیا تو میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی گئیں، تسؤکم، تو تمہارے لیے برا ہوگا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ القرآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کیا اس پر، یعنی کہ جو ہو گزرا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے. قد سالہ قوم، پوچھا ان کے بارے میں، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، اس بارے میں، کافرین، انکار کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں شریعت میں کوئی حیثیت دی، نہ بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو. ولیکن الذین کفروا، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، آؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس جانب کے جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہ جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا. اولو کان آباؤہم، اور کیا ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا، نہیں جانتے کچھ بھی تب بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پر تھے تب بھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری ہی ذمہ داری ہے. لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو، من ضل، وہ کہ جو بھٹکا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، جمیعاً، سب کے سب کا.
فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتا دے گا بما کنتم اس بارے میں کہ جو تم تعملون عمل کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی کا معاملہ اذا حضر احدکم الموت جب کہ تم میں سے کسی پر موت قریب آ جائے حین الوصیتی وصیت کرنے کے موقع پر ہوگا اثنانی ذوا عدل دو گواہوں کی صورت میں جو عدل والے ہوں گے منکم تم میں سے او آخران یا دوسرے من غیرکم جو تم سے تمہارے علاوہ ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فاصابتکم مصیبت الموت پھر تم پر موت کی مصیبت آ جائے تحبسونہما تم روکو ان دونوں کو یعنی جو انصاف والے دو لوگ ہیں من بعد الصلاۃ نماز کے بعد کوئی بھی نماز یہ نماز ساری نمازوں کے لیے الصلاۃ آ گیا فیقسمان باللہ پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی ان ارتبتم اگر تمہیں شبہ ہو یعنی تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح گواہی دیں گے تو تم ان سے اللہ کی قسمیں اٹھواؤ کھلواؤ. لا نشتری بھی ثمنن کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ کسی اور سے نہیں لیں گے ہم اس کو کسی معاوضے کے لیے نہیں بیچیں گے. ولو کانا ذا قربہ اگرچہ کہ وہ جس کو ہمارے غلط گواہی سے فائدہ پہنچنے والا ہو وہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادتاً اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے شہادت اللہ کی گواہی کو انا اذا لمن الآثمین اس صورت میں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فإن عثر علی انہما استحقا اثما پھر اگر یہ واضح ہو جائے ایک امکان نظر آ جائے کہ وہ کہ جن کو گواہی دینی تھی وہ زیادتی کرنے والے ہیں فآخران تو دوسرے کھڑے ہو جائیں یقومان کھڑے ہو جائیں مقامہما ان کی جگہ من الذین استحق علیہم الاولیان ان میں سے کہ جو اس سے پہلے دو گواہ بنے تھے فیقسمان باللہ اور یہ نئے گواہ یہ قسم کھائیں اللہ کی لشہادتنا کہ ہماری گواہی احق و زیادہ صحیح ہے من شہادتہما ان کی گواہی کے مقابلے میں وما اعتدینا اور ہم زیادتی نہیں کر رہے ہم نے زیادتی نہیں کی انا بے شک ہم اذن اس صورت میں لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنا اس کا امکان ہے ان یاتوا بالشہادہ کہ وہ ایسی گواہی لائیں گے گواہی کے ساتھ آئیں گے علی وجہہا کہ جو بالکل صحیح ہوگی او یخافو یا یہ کہ انہیں یہ اندیشہ ہوگا کہ ان تردو ایمان کہ ان کی قسم جو ہے وہ لوٹا دی جائے گی بعد ایمانہم ان کی قسم کھانے کے بعد یعنی دوسرے جو قسم کھا رہے ہیں اس سے ان کی قسم یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو واسمعوا اور سنتے رہو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے آج کے اس اعلان کے بعد کچھ سوال آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. My question is that what should be our true behavior about such customs which are not included in Deen Islam? Should we stop practicing such customs or would it be enough to consider them social customs instead of religious customs? نہیں دیکھیں جو کسٹمز ریلیجس ہیں ان کو سوشل کیسے بنا کے آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ قل یہ تو نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں آپ پڑھتے ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس یہ تو نام ہی ایسا رکھا گیا ہے. یعنی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں
اور اس کو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ گٹھلیاں لاتے ہیں، تو آپ نے اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا، محض اکٹھے ہونا ہے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اور تعزیت کے لیے آ جائیں، بے شک آ جائیں، آپ ان کے لیے کوئی اہتمام کر لیں جو بات کو سمجھنے کا اہتمام ہو، کوئی نصیحت ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے. لیکن جب آپ باقاعدہ اس کو وہ رنگ دیتے ہیں کہ جو دینی رنگ ہے، تو آپ کو خود تو وہ نہیں کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، لوگ تو مانے وہ لوگ مائی گڈنس، بدعت کے معاملے میں لوگ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کو دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اصل دین سے زیادہ ان کے جذبات ہوتے ہیں اس میں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم کوئی جس کو کہتے ہیں پھڈا نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، کوئی سپارہ نہیں پڑھیں گے، کوئی گٹھلی نہیں پڑھیں گے. البتہ اگر لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، آ جائیں. آپ کو اگر جانا ضروری نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، ظاہر ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. آپ کو اگر وہاں کوئی بات کہنے کو کوئی موقع ملتا ہے، آپ بتائیں، موت کی حقیقت بتائیں، زندگی کی حقیقت بتائیں، زندگی کا مقصد بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کی رسمیں جو ہیں جن کو دین کی ہم شکل دے رہے ہیں، یہ بدعت ہیں اور یہ دین کے ساتھ زیادتی ہیں. تو یہ کہہ کے کہ یہ تو محض کسٹم ہے، ہم ان میں شامل ہو جائیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کسٹم نہیں ہے، یہ کسٹم ہیں، لیکن یہ ایک دینی کسٹم ہے. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک دین کی گواہی پیش کرنی ہے، اللہ کے دین کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے، تو وہ تو ہم بتائیں گے. سوال: should give zakat, but کیا ہے؟ One of my friends says she has given her gold jewelry to her children like she has gifted them, so she thinks now zakat is not obligatory. Is this attitude right? تو اگر انہوں نے زکوٰۃ اپنا گولڈ دے دیا ہے اپنے بچوں کو، تو اب بچے اس کے مالک ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اب اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ اگر اس کو بیچنے کے لیے فیصلہ کرے گا تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. اپنا اطمینان کریں کہ وہ کیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، یا یہ واقعی انہوں نے حقیقت میں ان کو جیولری دے دی ہے. بھائی حقیقت میں اگر کوئی کسی کو کوئی گفٹ دے دے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ان کو کوشن کریں کہ یہ کوئی ٹرک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. بس اتنی کوشن کرنی چاہیے. ظاہر اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارا رویہ مخلصانہ رویہ ہونا چاہیے. درس کے دوران موبائل سے سوال بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی موبائل سے سوال بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ درس سنا اور اس کے بعد جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو فیس بک سے نکل کے جانا ہوگا واٹس ایپ میں، تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں نا. میرا خیال ہے کہ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے فیس بک سے نکلیں، اپنا سوال لکھیں اور دوبارہ آ جائیں. میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اصل میں نے اس کو کئی مرتبہ کوشش کی ہے، نہ جانے اسکرین پر یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ میں کوشش کرتا ہوں اور وہ رول نہیں ہوتا، کچھ ہے مشکل. وائس میسج، یہ کوئی سوال ہے اس طرح سے.
نہیں، یہ تو وہ سوال نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سوال اس کے علاوہ نہیں ہے. مائی کوشچن، اوکے سوری، نہیں ہو گیا، یہ تو ہو گیا. رائٹ جی، میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ہی معاملات سمجھ میں آئیں گے. کیسے میسج کریں اس گروپ میں، تو صرف ایڈمن، نہیں یہ بھی مسئلہ ہے. سو اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سوال نہیں ہے، بس ایک سوال ہی تھا، وہ میں نے اس کا جواب دیا. 2 سوالات تھے. لیکن آئندہ کے لیے اب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سوال کرنا ہے تو ترجمے کو تھوڑی دیر کے لیے جس نے سوال کرنا چھوڑنا پڑے گا. یہاں اسی میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اوپر جاتا ہوں وہ پھر نیچے آ جاتا ہے، اور وہ ایک زحمت ہوتی ہے. تو میرے لیے آپ پلیز آسان کر دیں گے تو مجھے جواب دینا آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.